منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، یعنی الف سے کیا مراد ہے، لام سے کیا مراد ہے، میم سے کیا مراد ہے، کس طرف یہ اشارہ ہے، اس بات کو اللہ رب العالمین بخوبی جانتا ہے، اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب جانتے ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان راز ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس کے جو بھی معنی ہے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب، وہ بلند رتبہ کتاب قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں، یعنی یہ کتاب عظیم الشان بلند مرتبے والی کتاب ہے، اس میں شک کی کوئی جگہ نہیں۔ اگر کوئی اس کتاب میں شک کرتا ہے تو وہ بلا وجہ کرتا ہے، اس میں شک کا کوئی امکان نہیں۔ یہ ایسی واضح اور پر رونق کتاب ہے، اس کی ہر آیت خود اس بات پر دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ فیہ ھدی للمتقین، اس میں متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں پر فرمایا گیا کہ اس قرآن میں متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ حقیقی طور پر قرآن مجید فرقان حمید سے فیض، برکتیں اور نور وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ جیسے بارش ہر جگہ برستی ہے، لیکن زیادہ فائدہ وہ زمین اٹھاتی ہے جو زرخیز ہو۔ یہاں پر تقوی کا ذکر کیا گیا اور یہ فضیلت بیان کی گئی کہ جو متقی ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے لیے عظیم الشان ہدایت موجود ہے۔ تو آئیے ہم کچھ تقوی کے متعلق سماعت کریں۔ تفسیر کبیر پہلی جلد صفحہ نمبر 268 پر حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، وَاعْلَمْ أَنَّ مَقَامَ التَّقْوَى مقام شریف، تم اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ تقوی کا مقام سب سے بلند و بالا ہے۔ قال تعالی، اس کی دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا 15واں پارہ سورہ نحل آیت نمبر 128، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور وہ لوگ جو نیکوکار ہیں، یعنی نیک لوگوں اور متقی لوگوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقوی نہایت ضروری چیز ہے اور اس کی فضیلت سب سے بلند و بالا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13، 26ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی ہے۔ اس آیت کریمہ سے واضح ہوا کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، جیسے جیسے وہ تقوی کی منزلیں طے کرتا جاتا ہے، ویسے ویسے اسے قرب الہی کی منزلیں ملتی جاتی ہیں۔ تفسیر کبیر میں ہی ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب ان یکون اکرم الناس،
جو یہ چاہتا ہو کہ سارے لوگوں میں سب سے زیادہ معزز ہو جاؤں، عزت والا ہو جاؤں، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے۔ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ أَقْوَى النَّاسِ، اور جو یہ چاہتا ہو کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میں قوی اور طاقتور ہو جاؤں، فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرے۔ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ أَغْنَى النَّاسِ، اور جو یہ چاہتا ہے کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میں غنی ہو جاؤں، مالدار ہو جاؤں، فَلْيَكُمْ بِمَا فِي يَدِ اللَّهِ أَوْثَقُ مِمَّا فِي يَدِهِ، تو جو کچھ اس کے پاس ہے اس سے زیادہ بھروسہ اللہ کی عطا پر کرے۔ کتنی پیاری حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر قربان جائیے۔ انسان دنیا میں اکثر 3 چیزوں کا ہی طلبگار ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ میں عزت والا ہو جاؤں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بیان کر دیا، اللہ سے ڈرو، سب سے زیادہ معزز ہو جاؤ گے۔ انسان چاہتا ہے میں سب سے زیادہ طاقتور ہو جاؤں، فرمایا اللہ پر بھروسہ کرو، سب سے زیادہ طاقتور ہو جاؤ گے۔ انسان چاہتا ہے کہ میں غنی ہو جاؤں اور سب سے زیادہ غنی ہو جاؤں، تو اللہ کی عطا پر اتنا بھروسہ ہو کہ جو ہمارے پاس ہے اس سے زیادہ اللہ کی عطا پر بھروسہ ہو۔ اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ جب کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اور ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، یہ کام کیسے ہوگا؟ تو کہتے ہیں اللہ مالک ہے، اللہ کر دے گا۔ لیکن جب پیسے ہوتے ہیں اور اس سے پوچھیں کہ یہ کام کیسے ہوگا، تو وہ کہتا ہے میرے پاس پیسے ہیں، کام ہو جائے گا۔ حالانکہ اس وقت بھی اسے یہی کہنا چاہیے کہ رب العالمین کریم ہے، وہ مالک ہے، وہ کرم فرمائے گا اور یہ کام انشاءاللہ آسانی سے ہو جائے گا۔ تقوی کی تعریف سماعت کریں کہ تقوی اللہ سے ڈرنا، پرہیزگاری کسے کہتے ہیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے تفسیر کبیر میں چند بزرگوں کے اقوال لکھے اور تقوی کی تعریف بیان کی۔ وقال علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، التقوی ترک الاصرار علی المعصیہ، گناہوں پر اصرار نہ کرنا، گناہوں کو چھوڑ دینا، یہ تقوی ہے۔ وترک الاغترار بالطاعہ، اور نیکی پر غرور نہ کرنا، یہ تقوی ہے۔ یعنی مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کے لیے 2 چیزیں ہمیں سکھائیں کہ گناہ چھوڑ دو اور جو نیکی کرو اس پر غرور نہ کرو، بلکہ یہ سمجھو یہ تو محض رب کا فضل ہے۔ وقال ابراہیم ابن ادہم، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، التقوی اللہ یجد الخلق فی لسانک عیبا، تقوی یہ ہے کہ مخلوق تیری زبان میں عیب نہ پائے۔ یعنی جب تو مخلوق کے سامنے، لوگوں کے سامنے زبان استعمال کر تو تیری زبان میں کوئی غلط بات نہ ہو، ان کی دل آزاری نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو۔ وَلِلْمَلَائِكَةُ فِي أَفْعَالِكَ عَيْبًا، اور فرشتے تیرے کاموں میں عیب نہ پائیں، یعنی فرشتے جب تیرے اعمال دیکھیں تو وہ تیرے اعمال عیب سے پاک ہوں۔ وَلَا مَلِكُ الْعَرْشِ فِي سِرِّكَ عَيْبًا، اور تیرا رب جو عرش کا مالک ہے وہ تیرے باطن میں عیب نہ پائے۔ یعنی تقوی کے معنی حضرت ابراہیم بن ادم یہ بیان کرتے ہیں کہ زبان بھی پاکیزہ ہو، ظاہر بھی پاکیزہ ہو اور باطن بھی پاکیزہ ہو، یہ وہ شخص ہے جس میں تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ وقال الواقدی علیہ الرحمہ، امام واقدی علیہ الرحمہ نے فرمایا، التقوی ان تزین سرک للحق
کما زینت ظاہرک للخلق۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا انداز ہے کہ جس طرح تو لوگوں کے لیے اپنے ظاہر کو آراستہ کرتا ہے، تقوی اس چیز کا نام ہے کہ تو اللہ کے لیے اپنے باطن کو اسی طرح آراستہ کر۔ مراد یہ ہے کہ جب ہمیں کسی کے سامنے جانا ہوتا ہے، دعوت میں جانا ہوتا ہے، کسی آفس میں انٹرویو کے لیے جانا ہوتا ہے، تو ہم اپنے ظاہر کو لوگوں کے لیے بہت زیادہ آراستہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور اللہ کے حضور جانا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ تو ظاہر بھی جانتا ہے، باطن بھی جانتا ہے، تو اس لیے اللہ کے حضور حاضری سے پہلے اپنے باطن کو آراستہ کرو، اور یہ آراستہ کرنا تقویٰ ہے۔ وَيُقَالُ التَّقْوَى أَلَّا يَرَاكَ مَوْلَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ، یہ بھی کہا گیا تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ تیرے مولا نے جہاں کھڑے ہونے سے اور جس کام کے کرنے سے منع کیا ہے تو وہ کام نہ کر، وہاں تو کھڑا نہ ہو۔ وَيُقَالُ الْمُتَّقِي مَنْ سَلَكَ سَبِيلَ الْمُصْطَفَى وَنَبَذَ الدُّنْيَا وَرَاءَ الْقَفَا، یہ بھی کہا گیا کہ متقی وہ شخص ہوتا ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلتا ہے اور دنیا کی محبت کو پھینک دیتا ہے۔ وَكَلَّفَ نَفْسَهُ الْإِخْلَاصَ وَالْوَفَاءَ، وہ اپنے نفس کو اخلاص اور وفاداری کا عادی بناتا ہے۔ وَاجْتَنَبَ الْحَرَامَ وَالْجَفَاءَ، متقی وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو حرام سے اور بے وفائی سے دور کیا۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُتَّقِي فَضِيلَةٌ إِلَّا مَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى هُدًى لِلْمُتَّقِينَ کفاہ، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ فرمان ہدی للمتقین تقوی کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے، یعنی اگر اور فضیلتیں نہ بھی ہوتی تو اللہ کا یہ فرمان ہی کافی تھا، ہدی للمتقین، لأنه تعالی بین ان القرآن ہدی للناس فی قوله شہر رمضان الذي انزل فیہ القرآن ہدی للناس ثم قال ها هنا فی القرآن فیہ ہدی للمتقین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں دوسرے مقام پر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، ہدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہاں پہ فرمایا فی ہدی للمتقین، اس قرآن میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب دیکھیں حضرت امام فخر الدین رازی کیا فرماتے ہیں، فَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْمُتَّقِينَ هُمْ كُلُّ النَّاسِ فَمَنْ لَا يَكُونُ مُتَّقِيًا كَأَنَّهُ لَيْسَ بِإِنسان۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ متقی ہی انسان ہے، اور جو متقی نہیں وہ گویا کہ انسان بھی نہیں ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102 چوتھے پارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اب اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ سورہ تغابن آیت نمبر 16 28ویں پارے میں اس کی تشریح موجود ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ سے ڈرو جتنا تمہاری طاقت میں ہے، یعنی پوری طاقت اس بات پر لگا دینا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور جتنی طاقت ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو گناہوں سے اور برائیوں سے بچانا، یہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ جسے تقوی حاصل ہو جائے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 29 9ویں پارے میں ارشاد ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرے اور تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیا تو اللہ تمہیں فرقان دے گا، ایسی طاقت دے گا کہ وہ تمہیں باطل پر غالب کر دے گی۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہاری خطائیں مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔
بات ہماری تقوی کے موضوع پر چل رہی ہے۔ یہ تقوی ایک ایسا موضوع ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں تو بار بار تقوی کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نکاح کا خطبہ دیتے، حج کا خطبہ ارشاد آپ نے فرمایا، عید کا خطبہ آپ ارشاد فرماتے، جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے، کبھی بھی وعظ فرماتے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہر درس میں، ہر وعظ میں، ہر خطبے میں اللہ سے ڈرنے کا ذکر ہوتا، تقوی اور پرہیزگاری کا آپ حکم دیتے۔ جو شخص گناہ بری زندگی گزارتا ہے وہ تقوی کی فضیلتوں سے محروم ہے۔ آئیے ہم ایک حدیث پاک سماعت کریں۔ اس میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی پیاری پیاری نصیحتیں فرمائیں۔ پہلے ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان نصیحتوں پر ہم عمل کریں گے۔ اب اس نیت کے ساتھ ہم سنیں گے اور عمل کی کوشش کریں گے تو ہماری زندگی میں ایک اسلامی انقلاب آ جائے گا اور ہماری زندگی بڑی پاکیزہ ہو جائے گی۔ مشکات شریف کتاب الادب باب حفظ اللسان والغیبت والشتم، حدیث نمبر 4866، وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فذکر الحدیث بطولہ الی ان قال قلت یا رسول اللہ اوصنی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طویل حدیث کا ذکر کیا، یہاں تک کہ اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے۔ قال اوصیک بتقوی اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ تو تقوی اختیار کر۔ فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لِأَمْرِكَ كُلِّهِ، پس بے شک یہ تقوی تیرے تمام معاملات کو مزین کر دے گا، ہر معاملے کو خوبصورت بنا دے گا، یعنی دنیا اور آخرت کے تمام معاملات سمر جائیں گے اگر تو تقوی اختیار کرے گا۔ پہلی چیز آپ نے تقوی کی وصیت فرمائی۔ قلت زدنی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نصیحت فرمائیے۔ قال علیک بتلاوت القرآن و ذکر اللہ، اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو لازم پکڑ اور اللہ کے ذکر کو، یعنی کثرت سے اللہ کے ذکر کو تو کرتا رہے اور قرآن کی تلاوت کثرت سے کر۔ فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کا ذکر یہ تیرے لیے آسمان میں عزت کا باعث ہے، فرشتے پہ تیرا ذکر کریں گے اور تیرا چرچا ہوگا، اور زمین میں تیرے لیے نور ہے۔ قلت زدنی، میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور نصیحت فرمائیے۔ قال علیک بطول الصمت، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طویل خاموشی اختیار کر۔ مراد یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے ایک لفظ بھی نہ کہے، مسلسل خاموش رہنے کی کوشش کر، جب بات کر تو انتہائی ضرورت کے تحت کلام ہو اور ضرورت کے مطابق ہو۔ علیک بطول الصمت، طویل خاموشی اختیار کر۔ فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ، پس بے شک یہ شیطان کو بھگانے والی ہے، یعنی شیطان
ایسے شخص پر قابو نہیں پا سکتا جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے۔ وَأَعُونٌ لَكَ عَلَىٰ أَمْرِ دِينِكَ، اور یہ طویل خاموشی تیرے دینی معاملات میں تیری مددگار ہے۔ یعنی جو زبان کی حفاظت کرتا ہے اس کے وقت میں برکت ہوتی ہے، اور دینی معاملات میں اس کے لیے یہ عمل مددگار ثابت ہوتا ہے۔ قلت زدنی، میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور نصیحت فرمائیے۔ قال ایاک وکثرۃ الضحک، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ ہنسنے سے محفوظ رہ، فإنہ یمیت القلب، کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، وَيَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ، زیادہ ہنسنا چہرے کے نور کو ختم کر دیتا ہے۔ قلت زدنی، میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نصیحت فرمائیے۔ قال قل الحق وإن كان مرا، حق کہے اگرچہ وہ کڑوا ہو، اگرچہ لوگوں کو برا لگے لیکن حق بات کہے۔ قلت زدنی، میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نصیحت فرمائیے۔ قال لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، جب تو حق بات کہے، جب تو شریعت پر عمل کر تو اللہ کے معاملات میں ملامت کرنے والے کی ملامت سے مت ڈر، یعنی یہ پرواہ نہ کر لوگ میری ملامت کر رہے ہیں، حق بات کہے، حق پر قائم رہے، شریعت پر عمل کر۔ قلت زدنی، میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نصیحت فرمائیے۔ قال لیحجزک عن الناس ما تعلم من نفسک، لوگوں سے وہ بات روکے جو تم اپنے اندر جانتے ہو، یعنی جو عیب تمہارے اندر موجود ہے تو اس عیب پر دوسرے کو ملامت مت کرو، بلکہ اپنی اصلاح کرو۔ ملامت کرنا اور چیز ہے اور کسی کی اصلاح کرنا اور چیز ہے۔ ہمارے اندر کوئی عیب موجود ہے، ہمیں چاہیے ہم اپنی بھی اصلاح کریں، دوسرے کی بھی اصلاح کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تقوی اور پرہیزگاری سے مزین فرمائے۔ مسلم شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 317 حدیث نمبر 2564 میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ۔ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ لا یظلمہ ولا یحقرہ ولا یخذلہ، وہ دوسرے مسلمان بھائی پر نہ ظلم کرتا ہے، نہ اسے حقیر سمجھتا ہے، نہ اسے تنہا چھوڑتا ہے۔ التقوی ہا ہنا، آپ نے فرمایا تقوی یہاں ہے۔ وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ 3 مرات، آپ نے اشارہ اپنے سینے کی طرف کیا اور یہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ تقوی دل میں ہوتا ہے، اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے۔ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ تقوی کا فائدہ، ایک عظیم فائدہ یہ ہے کہ جو متقی ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کی تمام پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 2 28ویں پارے میں ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات سے اسے نکالنے کے لیے راستہ عطا فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ تقوی 7 قسم کا ہے۔ ایک کفر سے بچنا، دوسرا ہے بد مذہبی سے بچنا، تقوی کا تیسرا درجہ ہے ہر کبیرہ گناہ سے بچنا، چوتھا ہے ہر صغیرہ گناہ سے بچنا، پانچواں ہے ان چیزوں سے بچنا جو شبہ والی چیزیں ہیں، چھٹا ہے
شہوتوں اور لذتوں سے بچنا، اور 7واں درجہ ہے کہ توجہ اللہ کی طرف ہو، غیر کی طرف توجہ کرنے سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ اعلی حضرت امام اہل سنت کے صدقے میں ہمیں تقوی کے 7 درجات عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے، سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ جب ہم نے تقوی کے متعلق اتنا سماعت کیا تو آئیے ہم یہ عزم کریں کہ اب ہم پاکیزہ زندگی گزاریں گے، اور یہ زندگی تقوی اور پرہیزگاری سے مزین ہوگی۔ فیہ ھدی للمتقین، اس قرآن میں متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب آگے اللہ سے ڈرنے والوں کی علامتوں کا ذکر ہے۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں۔ بے دیکھے ایمان لائیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ انہوں نے نہ قبر کے معاملات کو دیکھا ہے، نہ حشر کے معاملات کو دیکھا ہے، مگر ان کا ایمان ہے کہ یہ سب ہونا ہے۔ انہوں نے اللہ کے عذاب کو دیکھا نہیں، لیکن اللہ سے وہ ڈرتے ہیں عذاب کے آنے سے پہلے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور متقی وہ لوگ ہیں جو نماز قائم رکھیں۔ جو متقی ہوتا ہے وہ نماز کی پابندی کرتا ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ جب بھی نماز پڑھیں، ظاہری اور باطنی آداب بجا لا کر توجہ سے اطمینان سے نماز پڑھیں کہ اس کی برکت سے دنیا کے مسائل بھی حل ہوں گے اور آخرت کے مسائل بھی حل ہوں گے۔ مسلمان کے لیے سب سے بڑا وظیفہ نمازوں کی پابندی ہے، اس لیے نماز کو کبھی بھی انسان یہ نہ سمجھے کہ میں جلدی فارغ ہو جاؤں، بلکہ اسے چاہیے کہ اطمینان سے خشوع و خضوع و توجہ سے نماز ادا کرے۔ نماز کی کتنی اہمیت ہے، سورہ مدثر آیت نمبر 42 اور 43 میں ہے، 29واں پارہ ہے، ما سلککم فی سقر، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ کیا عمل تمہیں جہنم میں لے گیا، تم جہنم میں کیوں گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ جہنمی کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یعنی نماز نہ پڑھنا یہ جہنم میں جانے کا باعث ہو سکتا ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 21واں پارہ، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ بنو۔ اللہ اکبر، یعنی نماز نہ پڑھنا یہ تو کافروں اور مشرکوں کا طریقہ ہے۔ مسلمان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرے۔ مسلم شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 61 پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص اور اس کے کفر و شرک کے درمیان نماز کو ترک کرنا ہے۔ یعنی مسلمان اور کافر میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ سنن نسائی پہلی جلد صفحہ نمبر 82 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر گزشتہ زندگی میں نمازیں قضا ہوئی ہیں اور وہ نمازیں باقی ہیں تو ان قضا کو ادا کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور اب اس مبارک نشست میں یہ عزم کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ اب میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ زور سے کہیے انشاءاللہ عز وجل۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ یعنی متقی لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کتنا پیارا انداز ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو روزی ہم نے انہیں دی اس میں سے،
ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. یعنی جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں دے تو اسے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ میں جو اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں میرا کوئی کمال نہیں، میرے رب نے مجھے یہ سب کچھ عطا کیا ہے، اسی کا مال ہے، اسی کے حکم پر اسی کی راہ میں خرچ کرنا ہے. وہ کتنا کریم ہے کہ اس پر ہمیں فضیلتیں عطا فرماتا ہے، دنیا میں 1 کے بدلے 700 تک. اور آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس میں اضافہ فرماتا ہے اور آخرت میں بے حساب فضیلتیں عطا فرماتا ہے. آگے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب آپ کی طرف اترا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اترا. یعنی جو متقی لوگ ہیں وہ اس وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور جو آپ سے پہلے دیگر انبیاء پر وحی نازل ہوئی، کتابیں نازل ہوئیں، صحیفے نازل ہوئے، سب پر متقی لوگ ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھیں. یعنی متقی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت پر یقین ہے. جب کسی چیز پر یقین ہوتا ہے تو انسان کے ذہن میں اس کا تصور ہوتا ہے. جب متقی شخص کے ذہن میں آخرت کا تصور ہے، ہر وقت یہ تصور ہے کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری رات ہو، شاید یہ میری زندگی کا آخری دن ہو، مجھے مرنا ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، مجھے آخرت میں کامیاب ہونا ہے. جب یہ ساری چیزیں تصور میں ہوتی ہیں تو ایسا شخص متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے، کیونکہ پھر جس کا اس قدر تصور اعلیٰ ہو وہ گناہ نہیں کر سکتا اور گندی زندگی گزار نہیں سکتا. آگے متقی لوگوں کی فضیلت کا بیان ہے کہ یہ متقی لوگوں کی علامتیں ہیں، انہیں رب کتنی فضیلتوں سے نوازتا ہے. فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور وہی مراد کو پہنچنے والے، کامیاب ہونے والے ہیں. یعنی یہی متقی لوگ ہیں کہ جنہیں رب کی طرف سے ہدایت اور نور مل گیا، اور یہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں. ان آیتوں میں یعنی یہ 5 آیتیں ہیں، ان میں متقی پرہیزگار لوگوں کا ذکر تھا. اب اگلی 2 آیتیں کھلے کافروں کے بارے میں ہیں، اور ان 2 آیتوں میں ان کافروں کا رد ہے کہ جن کی قسمت میں کفر ہے، جن کے دل پر مہر لگ گئی ہے. اور پھر اس کے بعد اگلی 13 آیتیں منافقوں کے رد میں ہیں. لہذا ارشاد فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، انہیں برابر ہے چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کافر کے جن کی قسمت میں کفر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ کسی صورت میں ایمان نہیں لائیں گے، انہیں کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا. ہاں، جب کوئی تبلیغ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تبلیغ پر اجر عطا فرماتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کافروں کو بھی تبلیغ فرمائی، انہیں بھی نصیحتیں فرمائی کہ جن کی قسمت میں کفر تھا، اور بار بار نصیحتیں فرمائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل ہر مبلغ کے لیے نصیحت ہے کہ کسی کے نصیب میں ایمان ہو یا نہ ہو، کوئی مانے یا نہ مانے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اچھی باتیں پہنچائیں، ہمیں پہنچانے کا اجر و ثواب دیا جائے گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہاں جو ترجمہ کیا بڑا ہی پیارا فرمایا.
ان الذین کفروا، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، انہیں آپ نصیحت کریں نہ کریں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ وہ ترجمہ ہے جو قرآن کے مطابق ہے، احادیث طیبہ کے مطابق ہے۔ بعض آپ ترجمے دیکھیں تو وہاں یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انہیں نصیحت کریں نہ کریں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے کافر ایسے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی تو وہ ایمان لے آئے۔ تو اگر اس آیت کا یہ ترجمہ کیا جائے کہ جتنے کافر ہیں اے محبوب آپ کی نصیحت سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو یہ بات تو قرآن و حدیث کے مطابق بھی نہیں ہے اور عقل کے بھی مطابق نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے وہ ترجمہ کیا جو قرآن کے مطابق بھی ہے، احادیث طیبہ کے مطابق بھی ہے۔ بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، جن کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ازلی بدبخت ہیں، جن کے دل مردہ ہیں، اے محبوب وہ نصیحتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ یہاں پر یہ بھی درس دے دیا گیا کہ جب کوئی شخص کسی کو نیکی کی بات بتائے اور سامنے والے پر اثر نہ ہو تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اسے بار بار نصیحتیں کرنی چاہیے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ اسے اجر و ثواب ملتا ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی قسمت میں ہدایت ہے یا نہیں ہے، اس لیے ہم 4 مرتبہ نصیحت کر کے یہ نہ کہہ دیں بھائی اس کے نصیب میں تو ہدایت ہی نہیں ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کی عطا سے جانتے تھے کہ فلاں شخص کے نصیب میں ہدایت نہیں، پھر بھی آپ بار بار اسے نصیحت فرماتے اور نصیحت کے انداز میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہوتی، بلکہ آپ دل جمعی کے ساتھ اسے نصیحت فرماتے۔ ہمارے لیے درس ہے کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں، ہو سکتا ہے اگر کوئی شخص ابھی ہمارا مذاق اڑا رہا ہے تو ہو سکتا ہے بعد میں اسے بات سمجھ میں آ جائے، تو اس لیے کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یار 4 مرتبہ سمجھا دیا اس کے نصیب میں ہدایت ہی نہیں۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ایسا جملہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت تو نور ہے، یہ کافر ہدایت پذیر نہ ہوئے تو ان کا اپنا قصور تھا۔ جیسے بارش تو برکت ہے، لیکن بنجر زمین پر بارش ہوتی ہے اور وہ زمین جو ایسی مردہ ہوتی ہے جو زندہ نہیں ہو سکتی اور وہاں کوئی فصل نہیں اگتی، تو اس میں بارش کا قصور نہیں بلکہ اس زمین کا قصور ہے۔ آگے اسی کا درس دیا گیا کہ ان کی جو زمینیں ہیں وہ خراب ہو گئی ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر کر دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر غشاوہ ہے، گھٹا ٹوپ ہے۔ غشاوہ کے معنی ہوتے ہیں ایسا پردہ کہ جس کے بعد آنکھوں میں ذرہ برابر بھی روشنی نہ جا سکے، یعنی ان کے دل مردہ ہو چکے، ان کے کان مردہ ہو چکے، ان کی آنکھیں مردہ ہو چکی ہیں، نہ یہ حق کو دیکھ سکتے ہیں، نہ حق سن سکتے ہیں، نہ ان کے دل حق کو سمجھ سکتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اسی مضمون کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا، جیسے سورہ منافقون آیت نمبر 3 28واں پارہ، فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، جس کے یہی معنی ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ سورہ کہف آیت نمبر 28 15واں پارہ، اغفلنا قلبہ، اس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 13 چھٹا پارہ، قاسیہ کا لفظ ہے کہ دل سخت ہیں۔ سورہ مطففین آیت نمبر 14 30واں پارہ، ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 37 26واں پارہ، ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب، بے شک اس قرآن میں ضرور نصیحت ہے
اس کے لیے جس کے پاس دل ہو، یعنی جس کا دل زندہ ہو۔ تو مختلف آیات میں یہ مضمون موجود ہے کہ جب دل مردہ ہو جاتا ہے اور وہ زندہ ہونے کے قابل نہیں ہوتا تو نصیحتیں اثر نہیں کرتے۔ دل پر زنگ کیسے لگتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات بعض لوگوں کے دل ایسے ہوتے ہیں کہ ماں روئے تب بھی کوئی اثر نہیں ہوتا، باپ فریاد کرے پھر بھی ان کے دل ہلتے نہیں ہیں، لوگوں کے جنازے دیکھتے ہیں پھر بھی توبہ نہیں کرتے، لوگوں کو جو غرور و تکبر کرنے والے ہوتے ہیں، گناہوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو برباد ہوتا ہوا دیکھتے ہیں پھر بھی ہدایت پذیر نہیں ہوتے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں اس کی وضاحت کی گئی۔ سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 313، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے دل پر کالا نشان ہو جاتا ہے۔ اگر توبہ کرے اور گناہ سے باز آ جائے تو وہ دل صاف ہو جاتا ہے، اور مسلسل گناہ کرتے رہے تو کئی کالے نشان لگتے ہیں، یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو انہوں نے گناہ کیے ان گناہوں نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے دل پاک ہو جائیں تو سچی پکی توبہ کر کے ایک پاکی زندگی کا آغاز کریں۔ الحمدللہ سورہ بقرہ پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اس رکوع کی جو برکتیں ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس سے مالا مال فرمائے، اور اس میں جو نصیحتیں ہم نے سماعت کی ان نصیحتوں پر اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔